ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب بیرسٹر محسن شاہ نواز رانجھا صاحب، مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی، سابق وزیر، اور لاہور میں موجود ہیں جناب ڈاکٹر شہباز گل صاحب جو کہ حکومت پنجاب کے ترجمان ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جو ڈیلی میل کی خبر ہے اس پہ بہت بحث ہو چکی ہے، شہباز شریف صاحب نے اس کی تردید کر دیا ہے، شہزاد اکبر صاحب بھی اپنی خبر پہ قائم ہیں، جس برطانوی صحافی نے خبر فائل کیا وہ بھی اپنی خبر پہ قائم ہے۔ میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا اس معاملے میں پنجاب حکومت جو ہے اس نے بھی کوئی انکوائری کی ہے، کیونکہ یہ فنڈز تو پنجاب میں آئے تھے؟ جی شکریہ آپ کا حامد میر صاحب۔ حامد صاحب دیکھیے، اس میں دو تین چیزیں، آپ نے آج کی بھی پریس کانفرنس دیکھی، ان کی پہلے بھی ان کے جو لیم ایکسکیوزز ہیں جو ہمیشہ یہ دیتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ہماری قوم کی جو میموری اور ریکال ہے وہ بڑی شارٹ ہے، اور یہ اس کے ساتھ پلے کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں ان کے لیڈران، اور آج بھی دوبارہ انہوں نے کوشش کی۔ انہوں نے آج دوبارہ کہا کہ جی یہ جب زلزلہ آیا تو مشرف کی گورنمنٹ تھی، یہ قوم کو شاید یہ بتانا بھول گئے کہ اس زلزلے کی جو اماؤنٹ تھی وہ بہت سارے سال بعد میں بھی آتی رہی۔ یہ شاید قوم کو یہ بتانے میں بھول گئے کہ 2008 میں یہ پنجاب میں گورنمنٹ میں براجمان تھے۔ یہ شاید یہ بتانا بھول گئے کہ ان سے ہم حساب پوچھ رہے ہیں جو 80 ملین کی ایک ٹرانسفر کی ہے جو نوید اکرام ہے اس نے علی عمران کے اکاؤنٹ میں۔ تو کیا پہلے تو یہ پوچھ دیجئے کہ جو علی عمران صاحب ہیں وہ کیا رابعہ شہباز شریف کے ہسبینڈ ہیں یا نہیں؟ مین کہ انہی کے داماد ہیں یا کسی اور علی عمران کی ہم بات کر رہے ہیں؟ اگر وہ انہی کے داماد ہیں اور 2011 اور 2013 کی ہم چیکس ان کو دکھا رہے ہیں، جو ٹی ٹیز ٹرانسفر ہوئی دکھا رہے ہیں، تو یہ جواب دے رہے ہیں بہت ہی بے شرمی اور ڈٹھائی سے۔ I'm sorry for this word، لیکن ان کے لیے اور کوئی ورڈ استعمال نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑی ڈٹھائی سے یہ جواب دے رہے ہیں کہ جی وہ نوید اکرام کو تو ہم نے نیب میں پکڑا دیا تھا۔ تو آپ نے اپنے داماد کے ساتھ کیا کیا تھا؟ نوید اکرام کو تو آپ نے نیب میں پکڑا دیا، اس نے تو پلی بارگن بھی کر لی، اس نے تو مان لیا کہ میں نے 1.5 ملین کی امبیزلمنٹ کی ہے پاؤنڈز کی۔ تو آپ نے اپنے داماد کے ساتھ کیا کیا جس نے رشوت لی، جس نے پیسہ لیا اس سے، جو آن ریکارڈ ہے؟ پہلی بات۔ دوسری بات، انہوں نے یہ ساری باتیں کی، کیا ان کے کوئی وکلا نہیں ہیں لنڈن میں؟ یہ کیوں نہیں کرتے ڈیوڈ کے اگینسٹ جو ڈیلی میل کا، اس کو سو کیوں نہیں کرتے؟ میں آج آپ کے شو پہ بتا رہا ہوں کبھی نہیں کریں گے۔ یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ مکار ہیں، پاکستان میں ان کے ٹینٹیکلز ہیں، ان کو پتا ہے کہ پاکستان کا جو جوڈیشل نظام ہے وہ اس کی ویکنسز انہیں پتا ہے۔ شہباز گل صاحب، آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کریں گے، اگر انہوں نے کر دیا پھر کیا کریں گے آپ؟ دیکھیے، میں 99% سرٹینٹی کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے پہلے بھی کبھی کسی فائنینشل ان کے پاس جو ٹریک ہے، کیونکہ یہ میں آپ کو کوئی ایسی چیز تو نہیں کہہ رہا جو ہوا میں، ہم نے تو آج انہیں پریس کانفرنس میں ڈاکومنٹ سکھائے ہیں، یہ کریں گے تو اور مریں گے اور پھنسیں گے۔ جیسے محترمہ مریم صفدر اوان صاحبہ نے وہ جو ایک فضول قسم کی ویڈیو دکھائی، اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے وہ خود پھنس گئی۔ اب سپریم کورٹ نے بلایا، آپ کو نظر آ جائے گا یہ کیا لے کے آتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ کیونکہ یہ ساری امبیزلمنٹ ایرا سے شروع ہوئی، تو ایرا فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ ہے، وہاں بھی انویسٹیگیشن ہوگی، انشاءاللہ یہاں بھی انویسٹیگیٹ اس کو جو ادارے ہیں وہ اوپنلی کریں گے۔ ہم ایک پولیٹیکل پارٹی اس میں ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہونا چاہیں گے، پھر یہ چیخیں گے کہ ہم ان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ جو چوری انہوں نے کی ہے، اب وہاں پر 202 ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں جو ڈیلی میل نے لکھی ہیں، انہوں نے ایک ایک ڈیٹیل دی ہے، انہوں نے ان لوگوں کے نام دیے، ان کی بیویوں کے نام دیے ہیں، ان کے گھر کے لوگوں کے نام دیے ہیں جہاں پہ یہ پیسہ جاتا رہا ہے۔ یہ ان کو کرے نا، یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ یہ جا کے ان کو کرے۔ فرض کریں کہ ڈیلی میل کی یہ خبر درست ہے، تو ڈیلی میل نے عمران خان صاحب کے بارے میں بھی کچھ عرصہ پہلے خبر چھاپی ہے، تو وہ بھی درست ہے پھر؟ جی بتائیے کیا خبر چھاپی ہے پہلے میر صاحب؟ How Imran Khan's ex-wife Jemima has become a second mother to his love child. ٹھیک ہے، تو یہ خبر چھاپی ہے۔ آپ کے اس شو پہ آپ جیسے اتنے ماشاءاللہ محترم جو جرنلسٹ ہیں، وہاں پہ میں مریم صفدر اوان صاحبہ کی یا جمائمہ صاحبہ کی شادیاں، ان کی ٹائمنگ، بچوں کے پیدا ہونے کی ٹائمنگز ڈسکس کروں گا؟ نہیں، سوری ٹو سے صاحب، یہ نہ آپ کو زیب دیتا نہ مجھے دیتا ہے۔ اخبارات بہت ساری خبریں شائع کرتی ہیں، میں ایسے سوالات کے جواب نہیں دوں گا، نہ میں بلو دا بیلٹ شریف فیملی پہ ہٹ کروں گا۔ یہاں پہ بات ہو رہی ہے میر صاحب فائنینشل انٹیگریٹی کی، لوٹے ہوئے پیسے کی۔ مجھے کیا، میں آپ کے ساتھ ایک سیکنڈ میر صاحب سے مجھے آپ کی آواز کم آ رہی ہے،
جس اخبار کی خبر کا حوالہ دے رہے ہیں میں نے بھی آپ کو اسی اخبار کی خبر کا میں اسی اخبار کی دیکھیے میں دوبارہ بتاتا ہوں. جنگ اخبار ہے یا نوائے وقت ہے یا دنیا کا کوئی اخبار ہے واشنگٹن ٹائم, اس میں ہر طرح کی خبریں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن آپ کا ایک سب سے صفحے اول کا شو ہے, آپ ایک سب سے معتبر جرنلسٹ ہیں, اور میں اپنے آپ کو ایک ریزنیبل بندہ مانتا ہوں. میں یہ ہرگز بات نہیں کروں گا کہ ابھی 2 ہفتے پہلے مجھے شریف فیملی کے ایک اور بہو جو ہیں انہوں نے پکارا ہے انصاف کے لیے. میں صرف اس خبر کی بات کر رہا ہوں جو ڈیلی میل نے شائع کی. میں نے تو ان کو ہیلپ کرنے کے لیے بات نہیں کی, میں تو ٹی وی پہ بات نہیں کرنا چاہوں گا. میں لوگوں کی بہو بیٹیاں, لوگوں کی بیٹیاں, لوگوں کی اولاد, اس کو یہاں ڈسکس کرنے نہیں بیٹھا. چلے ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کے خیال میں یہ خبر غلط ہے, کمائی کو ڈسکس کرنے بیٹھا. آپ کے خیال میں ڈیلی میل کی یہ خبر غلط ہے جو اس نے عمران خان صاحب کے بارے میں شائع کی ہے, یہی لگ رہا ہے آپ کی گفتگو سے؟ میں نے دوبارہ آپ کو یہ کہا, میں نے دوبارہ آپ کو میر صاحب یہ کہا کہ کچھ چیزیں اخلاق سے گری ہوتی ہیں, وہ کوئی ادارہ بھی کر سکتا ہے. اچھا, اب وہ کسی جگہ سے بھی ہو سکتی, میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں گا کیونکہ وہ اخلاق سے گری ہوئی چیز ہے. ٹھیک ہے, اور وہ ان کے بارے میں بھی ہو سکتی, ان کے بارے میں بھی ہو تو میں اس پہ بھی بات نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, لیکن ایک فائنینشیل انٹیگریٹی کی بات ہے وہ جا کے. لیکن ہاں ان کے لیے بڑی انٹرسٹنگ, ان کے لیے بڑی سپائسی خبر ہوگی کیونکہ یہ ان کا وطیرہ ہے. محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کی تصویریں انہوں نے پھینکی. اچھا, میں ذرا عورتوں کو موضوع پہ واپس آیا ہوں. محسن شاہنواز رضا صاحب, یہ بتائیے کہ جو ڈاکٹر شہباز گل صاحب ہیں ان کو یقین ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے 99% یقین ہے کہ آپ کسی برطانوی عدالت میں اس پہ نہیں جائیں گے, آپ ان کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے. لیکن میرے خیال سے جب ڈاکٹر صاحب سیاست میں نہیں آئے تھے, آج سے کچھ سال پرانی بات ہے, سال پہلے شاید یہ آئے ہیں گورنمنٹ آف پنجاب میں, ان کو جاب پہ رکھا یا اسپیشل اسسٹنٹ کے طور پہ رکھا. وہ سپوکس پرسن ہے پنجاب گورنمنٹ کا, اس سے پہلے الیکٹڈ تو نہیں ہے نا, سلیکٹڈ ہی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ مریم اور میں دونوں سلیکٹڈ ہیں نا, مریم کبھی الیکٹ ہوئی ہیں نا میں ہوں. چلیں آپ فی الحال تو شہباز صاحب برا نہ منائیں, ہیں تو سلیکٹڈ ہی نا, آپ کو سلیکٹ کیا گیا جی میں اور مریم دونوں سلیکٹڈ ہیں, میں مان رہا ہوں نا, میں کبھی کونسلر بنا اور رانجھا بھائی نا وہ بنے. آپ تھوڑا سا صبر سے کام لے لیں. میں حامد صاحب سے کہوں گا اسٹوڈیو میں آپ کو ذرا پانی کا ایک گلاس پیش کروائیں وہاں سے. اچھا, میں صرف یہ بات کروں گا, چائے پی رہا ہوں, حامد صاحب اچھے میزبان ہیں, چائے پی رہا ہوں. دیکھیں, اچھا بات یہ ہے کہ جب یہ سیاست میں نہیں تھے آج سے سال پہلے, تو شہباز شریف صاحب نے عمران خان صاحب کے خلاف کئی کیسز کیے تھے ڈیفیمیشن کے. شاید میرے بھائی کو پتہ نہیں کہ آج تک 1 سال ہو گیا ڈیفیمیشن کے کیس کے بیچ میں عمران خان صاحب نے جواب دعویٰ نہیں دیا, کیونکہ عمران خان صاحب جھوٹے ہیں. جب عمران خان صاحب نے کہا کہ شہباز شریف صاحب نے مجھے رشوت کی آفر دی اور مجھے اتنے اربوں روپے کی آفر دی اور میں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا, تو شہباز شریف صاحب عدالت میں چلے گئے. اگر عمران خان سچا ہوتا اور جھوٹا نہ ہوتا تو وہ جا کے اس عدالت میں فیس کرتا شہباز شریف صاحب کو, مقابلہ کرتا وہاں پہ جا کے. جھوٹا بندہ ہمیشہ بھاگتا ہے. 1 سال ہو گیا ہے عمران خان نے عدالت میں جا کے جواب دعویٰ شہباز شریف کے کیس کا فائل نہیں کیا. تو یہ بالکل درست بات ہے کہ عمران خان صاحب کا تو وطیرہ بن چکا ہے کہ وہ الزام لگاتے ہیں, بات کرتے ہیں, پھر اسے مکر جاتے ہیں. نہیں, لیکن اس میں ایک سوال بڑا اہم ہے, ایک سوال جو ہے وہ سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے خیال میں, جو کہ آپ بار بار کل سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹا الزام ہے, تو پھر شہباز شریف صاحب کا جو برخوردار ہے سلمان شہباز اور ان کے داماد علی عمران صاحب, وہ پاکستان سے غائب کیوں ہیں؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بات کے اوپر کہ وہ غائب کیوں ہیں, میں اس اکاؤنٹیبلٹی کے پورے پروسیس کو ہی سمجھتا ہوں کہ یہ وکٹمائزیشن ہے, یہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اور جہاں تک میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو سکینڈل ہے اس کی ٹائمنگ کیا ہے, اس کی ٹائمنگ یہ ہے کہ یہ قوم کو 2 چیزوں سے ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ایک ڈائیورٹ کر رہے ہیں جو پاکستان کے اندر 15 روپے کی روٹی اور 20 روپے کا نان ہو گیا, مہنگائی نے غریب کے منہ سے نوالا چھین لیا ہے اور چھت سے جو چھت ہے اس کے سر سے وہ نوچ لی ہے. اس چیز سے ایک ڈائیورٹ کیا گیا. دوسرا ابراج کا جو سکینڈل جس میں عمران خان محترم پرائم منسٹر آف پاکستان کا ڈائریکٹلی نام آ رہا ہے, وہ بندہ جو غریب مسکینوں کا پیسہ, بل گیٹس نے پیسہ انویسٹ کیا اور صاحب ہیں وہ پیسہ کھا گئے, اور ان کی بیوی خود, وہ ریحام خان کا آپ انٹرویو نکالیں جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی بیوی کہہ رہی ہے ہم نے اتنا پیسہ خرچا ہے عمران خان کے اوپر, ہمارے کام نہیں کرتا. وہ ریحام خان کا لگائیں نا ذرا لائیو جو اس نے کہا ہے. تو عمران خان صاحب کی یہ 2 چوریاں پکڑی گئی تھی بہت بڑی. ایک وہ بینیفیشری ہیں جو نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی اس کیس کے بیچ میں, اس سارے معاملے کے یہ بینیفیشری ہیں. آج تک مجھے یہ بتائیں کہ جو ڈیلی میل ہے, ابھی جب آپ نے ان کی خبر کا ذکر کیا, اچھی بات ہے کہ شہباز صاحب نے یہ کہا کہ میں اخلاقیات سے نیچے نہیں گروں گا, نہیں جانا چاہیے. لیکن ڈیلی میل کی اپنی دفعہ جب آئے تو میٹھا ہاپ ہاپ کڑوا تھو تھو. لیکن بات یہ ہے کہ جو بنیادی کہ اس اخبار کی کریڈیبلٹی
ایک خبر چھپی تھی ویکیپیڈیا کے حوالے سے گارڈین کے بیچ میں. گارڈین اخبار جو ہے اس کی کریڈیبلٹی, اس کی آتھینٹسٹی اور اس کا جو رسپانسبل جرنلزم ہے کئی گنا زیادہ ہے ود ایز کمپیئر ٹو ڈیلی میل. اب وہ ڈیلی میل کے بارے میں ویکیپیڈیا نے کہا کہ ہم نے یہ اپنی ریسرچ جب بھی کرتے ہیں لوگ تو ہم نے یہ لکھ دیا اور یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ جو ڈیلی میل اخبار کے سورسز ہیں, ان کی جو ریسرچ ہے اور ان کی آتھینٹسٹی جو ہے یہ جینون نہیں ہے. اور ڈیلی میل کی جو خبر پڑھی ہے میں نے اس خبر اگر پھر شہباز شریف والی خبر غلط ہے تو پھر جو عمران خان کے بارے میں اس اخبار نے خبر شائع کی ہے وہ بھی غلط ہے. دیکھیں اب میں اس کی کریڈیبلٹی پہ بات کر رہا ہوں. اگر خبر کی بات کی جائے تو اب میں پھر بات کروں گا, وہ بات پھر وہی چلی جائے گی, لیکن امریکہ کی عدالتوں میں کیسز چل رہے ہیں, وہ فیکٹس ہیں, میں اس کے بارے میں نہیں بات اچھا. کروں گا. اب سردار لطیف کھوسا صاحب نے ہمیں جوائن کیا, بہت شکریہ. سردار صاحب یہ بتائیں کہ یہ پاکستان کی جو اس کے بارے میں ہر جو بڑا سکینڈل ہے یہ برطانیہ کے اخبار میں کیوں شائع ہوتا ہے؟ آپ کو یاد ہے جو محترمہ بینظیر بھٹو اور آصف زرداری صاحب کو جو سزا دلوائی تھی سیف الرحمان صاحب نے, وہ ٹیپ بھی وہیں وہ ٹیپ تھی جو وہ سنڈے ٹائمز نے شائع کی تھی, وہ پوری سٹوری سنڈے ٹائمز نے شائع کی تھی. تو یہ ساری سٹوریز جو ہیں, یہ بڑی بڑی سٹوریز جو ہیں وہ جن سے پاکستان کی سیاست میں ہلچل مچتی ہے, یہ برطانیہ کے اخباروں میں کس طرح شائع ہوتی ہے؟ اور کیا وہ جو سنڈے ٹائمز والی سٹوری تھی وہ پیپلز پارٹی نے شائع کروائی تھی؟ ہمارے تو فرشتوں کو نہیں پتا تھا, ہم نے تو بعد میں وہ ٹیپ ہمارے ہاتھ میں آ گئی بیکاز وہاں سے خبر آئی تو اس کے بعد لامحالہ متجسس ہوئے اور ملی اور ہم نے سپریم کورٹ میں وہ چلائی, سیدھی سی بات. باقی یہ وہاں سے خبر کیوں ایمنیٹ ہوتی ہے, وہاں سے کیوں نکلتی ہے, یہ دیکھیں ہماری سیاست کافی زیادہ جو ہے برطانیہ میں سیاستدان بھی ہوتے ہیں, اور آپ دیکھیں جو بھی یہاں سے جاتا ہے, الطاف حسین جائے گا تو وہیں کا ہو کے رہ گیا, اور بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی وہاں پر ہیں, اور اس انداز سے وہاں سے بالکل نکلتی ہیں یہ. لیکن ساری خبریں بھی صحیح نہیں ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ادھر دعوے بھی ہوتے ہیں, اور پھر ان کے دعوے جب وہاں ہوتے ہیں تو جب تک آپ پروو نہ کر پائیں تو آپ پر اتنے ہیوی, اتنے بھاری جو ہے وہ ہرجانہ آپ پر عائد کیا جاتا ہے, اور وہاں کی عدالتیں جو ہیں پھر وہ اس کو مؤثر طریقے سے پھر انفورس بھی کرتی ہیں. تو اس لیے وہاں آپ کو اتنی آسانی سے یو کی ناٹ گیٹ. اچھا, اب یہ جو شہباز شریف صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ میں یہ جو سنڈے میل کی جو خبر ہے جو ان کے خلاف ایک الزام لگایا, میں اس کے خلاف برطانیہ میں عمران خان, شہزاد اکبر اور ڈیلی میل کے خلاف میں وہاں پہ مقدمہ دائر کروں گا, تو آپ کے خیال میں یہ مقدمہ جو ہے اس کو کوئی کنکلوژن نکلے گا وہاں پہ؟ دیکھیں جانا چاہیے, میں سمجھتا ہوں اگر انہوں نے اس سے اپنے آپ کو مبرہ کرنا ہے تو ان کو جانا چاہیے, اچھی بات ہے. لیکن اب کیا یہ اس میں عمران خان صاحب براہ راست ملوث ہوں گے, بیرسٹر شہزاد ہوں گے ملوث؟ نہیں, یہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں, لیکن یقیناً ان کا اداریہ اور ان کا جو لیگل اوپینین ہم آپ سے لے رہے ہیں. دیکھیں پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ حد کے عزت کا دعویٰ کیا جاتا ہے, آپ جس بندے نے آپ کی عزت اچھالی ہے آپ اس کے خلاف دعویٰ کرتے ہیں, اس کو نوٹس جاتا ہے, وہ عدالت میں نہیں آتا. برطانیہ میں کیا ہے, اگر برطانوی عدالت جو ہے وہ عمران خان صاحب کو بلاتی ہے کہ جی آپ کے خلاف یہ شہباز شریف صاحب نے دعویٰ کیا ہے, شہزاد اکبر صاحب کو بلاتی ہے, تو کیا ان کے لیے جانا ضروری ہوگا؟ دیکھیں نا, اگر تو عمران خان صاحب کے تبسط سے وہ حوالے سے ان کی ریفرنس سے ان کے بیانیے پر چھپا ہے پھر تو یقینی بات ہے کہ وہ ان کو بلا سکتے ہیں. لیکن اگر اداریہ نے دیا ہے اور ان کے کسی کورسپونڈنٹ نے دیا ہے تو پھر آپ اس طرح تو ساروں کو ملوث کر کے آپ ان کو دعویٰ بنا بھی دیں فریق, تو پھر عدالت اس میں دیکھے گی کہ کیا ان کا ملوث ہونا پایا جاتا ہے یا نہیں. آپ تو جانتے ہیں کہ کیونکہ اداریے کو جو ہے بلایا جاتا ہے, اور وہ جو کورسپونڈنٹ ہوتا ہے یہاں ایڈیٹر کو بلایا جاتا ہے, ایڈیٹر کو بلایا جاتا ہے. آپ دیکھیں قانون تو ایک ہی ہے ہمارا, ادھر ہی سے برطانیہ بنیادی طور پر ہمارے جو 1800 کچھ اور 1900 کچھ کے ہمارے قوانین ہیں, وہ سی پی سی ہو گئی یا ہماری جتنے کوڈز ہیں وہ سارے اسی وقت کے ہیں, 100-150 سال پرانے بنے ہوئے ہیں. تو اس میں تقریباً پروسیجر جو ہے وہ ایک ہی قسم کا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں تو یو کین گیٹ اوے ود دیٹ, یہاں تو وہ رسپونڈنٹ جاتا بھی نہیں ہے, جو مدعا ہے وہ جاتا بھی نہیں ہے, یک طرفہ ہوتے ہیں, اخبار اشتہار ہوتے ہیں, وہ مذاق بن جاتا ہے, آخر جو ہے وسائل تھک ہار کے چھوڑ جاتا ہے. لیکن وہاں ایسا نہیں ہوتا ہے. تو اداریہ اور ایڈیٹر جو ہے اور وہ اخبار وہ تو یقیناً جو ہے اس کے جواب دیں. آپ نے کسی کو اتنی بڑی خبر لگا کے اور یو کی ناٹ گیٹ اوے ود دیٹ, تو پھر اس کو آپ کو جو ہے اس کی مستند
ہونا اور اس کی صداقت جو ہے، اس کی بنیاد جو ہے، اس کا سارا آپ کو بتانا پڑے گا، اور اگر وہ اخبار اور اداریہ وہ نہیں بتا سکے گا اور وہ کورسپونڈنٹ، تو پھر ان پر بہت ہیوی ڈیمیجز جو ہے ہوں گے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو غیر متعلقہ، جو اس سے نہیں ہے، اب بیان تو سارے دیں گے۔ جب ایک خبر آ گئی ہے، آپ دے رہے ہیں، میں دے رہا ہوں، کوئی حق میں دے گا، کوئی خلاف دے گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سبھی فریق بن گئے اس مقدمے۔ ٹھیک ہے۔